محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله نبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حضرات ذی وقار سامعین محتشم میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ حضرات جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی مدد فرمائے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب فرمائے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہم سب کو اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اور مفہوم سنیے۔ سورہ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا ہم اس شخص کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ بغیر کسی تبصرے کے یہ میں آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 124 ہے، آپ پڑھیں قرآن۔ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ، وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، سونے تو مینوں اج انا کیوں کیتا ہے؟ وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ یعنی وہ دا کتنا پیڑا مقدر ہے، وہ قیامت والے دن بھی حضور نو نہیں دیکھ سکے۔ جو لوگ ابھی نابینا ہیں اللہ انہیں قیامت والے دن آنکھیں دے دے گا، لیکن وہ جس کو رب قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائے گا وہ قیامت والے دن بھی حضور کو نہیں دیکھ سکے۔ کہے گا یا اللہ تو مینوں انا کر کے اٹھایا، میں تے اکھاں والا ساں، تو رب اس کو کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ساڈیاں آیتاں تیرے کو لائیاں سن، فنسیتہا، تو نے ان کو بلا دیا، آج تجھے بلا دیا۔ اب آپ پاکستان کے حالات کا جائزہ لیں۔ وطن عزیز پاکستان میں جو آبادی ہے اس کا 95% حصہ مہنگائی کا شکار ہے۔
صرف 5% بچے ہوئے ہیں، ان کو مہنگائی کی ٹینشن نہیں، بالکل ان کو پتہ ہی نہیں مہنگائی کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح جن کی پانچوں جو ہے وہ گھی میں، ان کو بھی نہیں پتہ۔ باقی 95 مفتی صاحب نے مسئلہ بیان کر چھڈیا، بندے نے کیا کہ تو روزہ نہیں رکھیا، انہیں کیا سحری واسطے گھر روٹی نہیں سی۔ تو پہلے شہباز شریف صاحب نے ہیلی کاپٹر سے تھیلے نیچے پھینکے تھے، اب پھر اسکیم الاؤ کر دی ہے جی، غریبوں کو مفت آٹا ملے گا۔ وہ روزہ رکھ کے 6 گھنٹے لائن میں لگیں گے، بیٹیاں لائن میں لگیں گی، اور ان کو ایک ایک آٹے کا تھیلا دیا جائے گا جی، سستا آٹا۔ تو یہ معیشت جو تنگ ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ فرمائی۔ میں تو 3 سال، 1 سال دے اندر 3 باری IMF کو قرضہ لے لو، اللہ فرماندا تہاڈی معیشت تنگ ہے۔ رب نے تنگ کی نا، تہاڈی معیشت تنگ ہے، اور وہ وجہ بیان کی، سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ مہنگائی یہ آتی رہتی ہے، لیکن آج جو مسلمان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے، اقبال کہتے ہیں سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ علامہ فرماندے ہیں انج کدی بھی نہیں ہویا کہ مسلمان بھوکے ہون تو انہاں دے حالات بگڑ گئے ہون۔ اقبال کہندا تسی تاریخ اسلام پڑھو، پہلی جڑی جنگ ہوئی جنہیں حق اور باطل دے اندر فرق کر چھڈیا، اتنے صحابہ گٹھلیاں چوس کے گئے، لیکن بدر دے اندر وڈے وڈے انہوں نے جڑے سورما سن، شاہ سوار سن، جنہاں دا 1,000 بندہ کلا مقابلے چاہندا سی، صحابہ نے انہوں نے لمیا پا کے نہیں رکھیا۔ خندق کے اندر 1500 صحابہ ہیں، 25,000 کا لشکر ہے، 24 گھنٹے ادھی کھجور دی گٹلی ملدی چوسن ہستے، لیکن صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ اجازت دے ہم قرضہ نہ لے لیں کیسر و کسرا سے۔ سبب اس کا کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ کہتے ہیں جی ذکر سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا تم بتاؤ۔ کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ میں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ تو جس نے قرآن سے منہ موڑا اس کی معیشت کیا ہو جائے گی جی؟ سارے بولو جس نے قرآن سے منہ موڑا ہے تو اس لیے زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ اے بھی تے دس نا قرآن کے دی زبان تو نکلے ہیں۔ ادھر آؤ، واپس ادھر آؤ۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برویت آرزو، یاز او نور مصطفیٰ را بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اقبال کہندا جدھر مرضی چلے جاؤ اگے تانوں رسول اللہ ہی نظر آگے رسول اللہ ہے۔ کہتے ہیں ہاں ادھر سے ہٹایا، کہتے نہیں ذکر سے مراد نماز ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ماننے کے لیے جس نے نماز سے منہ موڑا اس کی معیشت کو کیا کر دیا جائے گا؟ تنگ کر دیا جائے گا۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی نماز پڑھنی ہے، لیکن رب نے یہ نہیں کیا کہ انگوٹھے ہتھے تک لے کے جانے۔ رب نے فرمایا صلو تسی نماز پڑھنی ہے، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ 3 انگلیاں اوپر ہونی چاہیے، چھنگلیا اور انگوٹھا یہاں ہونا چاہیے اور ناف کے نیچے باندھنا چاہیے ہاتھ۔ یہ رب نے نہیں کہا۔ یہ بھی رب نے نہیں کیا کہ اپنی انگلیاں کھول کے تسی رکوع کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں کیا کہ ایتھے سجدہ کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں کیا حالت تشہد دے اندر تہاڈی انگلیاں گھٹنے تو اگے نہ ہون۔ اللہ نے تو بس اتنا فرمایا اقیم الصلاۃ تسی نماز قائم کرو۔ صحابہ کو جدوں رسول اللہ نے فرمان رب دا پہنچایا تے صحابہ نے کیا یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، ہن کیویں پڑھنی ہے؟ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، بس میں کچھ کرنے لگا ہوں تم بھی ایسے کرنا، سمجھ لو یہ نماز ہے۔ حضور نے ہاتھ ایسے تک اٹھائے، اس ادا کا نام تکبیر بن گیا۔ حضور نے اپنی مبارک ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اس ادا کا نام نماز بن گیا۔ رسول اللہ نے رکوع یوں کیا تو اس رکوع کا نام عبادت بن گیا۔ گویا جو حضور کی ادائیں ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے۔ جو مرضی کر لو اسی حضور والی واپس آنا ہے۔ علامہ اقبال کو پوچھا گیا جی زمین کیوں سونی ہے؟ تے آپ نے نہیں کیا جی یہ ہوتے گلگت بلتستان ہے، چترال ہے، یہ ہوتے سیف الملوک جھیل ہے، یہ مشہوری پہاڑی ہے، یہ سوئٹزرلینڈ ہے، یہ جناب دنیا دے فلانے ملک انتہاں سونی ہے۔ انہیں کیا جی زمین کیوں سونی ہے؟ اے زمین از بارگاہت ارجمند، فرمایا زمین صرف اس لیے خوبصورت ہے کہ اس کے اوپر مدینہ منورہ ہے۔ واپس حضور کی طرف آنا پڑے گا۔ تو ایک طبقہ یہ ہے مفسرین کا جو کہتا ہے ذکر سے مراد قرآن ہے، دوسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے اس سے مراد نماز ہے۔
اور ایک طبقہ مفسرین کا وہ کہتے ہیں ذکر سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو جس نے حضور سے منہ موڑ لیا، حضور سے منہ موڑ کر IMF کے پاس گئے ہو، تم فرانس دے نال یاریاں لا کے تسی IMF کول گئے ہو، حضور کے غلاموں پر ظلم و ستم کر کے تم نے ان سے جا کر بھیک مانگی، قرآن تمہیں کیا فیصلہ دے رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، ہم پھر بھی تمہاری معیشت کو تنگ کر لیں گے۔ کیوں؟ تم نے ہمارے یار سے منہ موڑ لیا، ہمارے یار سے تم نے منہ موڑ لیا، تمہیں نہیں کچھ مل سکتا۔ اور صرف جناب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی، ابھی بکے نہیں ہیں۔ بابا جی کا شاید آپ کو یہ بیان یاد ہو، بازار مصر میں جناب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تو 7 سال قحط آیا، اور پھر دودھ پیتے بچے بکے جناب یوسف کے قدموں میں، پھر جا کر کہیں قحط دور ہوا۔ اور بابا جی اپنے ایک مخصوص انداز میں ایسے کر کے فرمایا کرتے تھے، یہ تو یوسف ہیں اور امام الانبیاء کی تو شان ہی نرالی ہے، اور امام الانبیاء کی تو شان ہی نرالی ہے۔ جس نے حضور سے منہ موڑ لیا اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، جو تیرے در سے، آپ سن رہے تھے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر در بدر یوں ہی وار پھرتے، اور جو ادھر آگے اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ توجہ، معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ حضور کا نظام آئے گا، معیشت ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں صرف اور صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، مختلف تنظیموں سے، مختلف پیروں کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف جماعتوں سے وابستہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس کے دل میں بابا جی کی محبت ہے، وہ جس پیر کا بھی مرید ہے، ہمارے لیے وہ قابل عزت ہے۔ مگر میں آپ سے قرآن کی بات اور میں کامن سینس کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں ووٹ نہیں مانگ رہا بھی آپ سے، میں کامن سینس کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں خود، میری اپنی بھی طبیعت اس طرح کی ہے کہ شاید میں ہفتے میں 5 ڈاکٹروں کو میں چینج کر لیتا ہوں، 2 دن جس سے ٹھیک نہ ہو ہم ڈاکٹر چینج کر لیتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، 2 دن جڑے ڈاکٹر دی دوائی نال بخار نہ ٹھیک ہوئے، اسی ڈاکٹر بدل لینے ہیں۔ افسوس یہ ہے 75 سال سے نظام نہیں ٹھیک ہو رہا اور پھر بھی ہم حکمران نہیں بدل رہے۔ جس کا تھوڑا سا سیاسی ذہن ہے وہ یہ بات سمجھے نا، 75 سال سے نظام نہیں ٹھیک ہو رہا اور ہم حکمران بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ظلم کی انتہا دیکھو، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے ایکشن لے لیا کہ زمان پارک کے اندر ایک بندہ ہلاک ہو گیا۔ اقوام متحدہ پورے ملکان دی بیوی، وہ آج اس بات پر ایکشن لے رہی ہے، زمان پارک کی گندگی کی صفائی کرتے ہوئے پولیس کے 2-4 شیل لگے تو ایک بندہ جو ہلاک ہو گیا تو اس پر فوری نوٹس لے لیا گیا۔ یہ ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن جو اس بات پر ایکشن لے رہی ہے کہ ایک انسان مر گیا تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو عراق کے اندر مرنے والے مسلمان کیوں نہیں نظر آئے؟ اس کمیشن کو برما کی بچیاں کیوں نہ نظر آئیں؟ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو 3 سال سے کشمیر کے اندر لگا ہوا کرفیو کیوں نہیں نظر آیا؟ تم انسانیت کی بات کرتے ہو نا، لوگ کہتے ہیں انسانیت پہلے ہے اسلام بعد میں ہے، میں کیا در پھیٹے منہ، اسلام پہلے ہے انسانیت بعد میں۔ اسلام نے تو بتایا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ اے جڑی آج مارچ کرتیاں پھر دیاں نا، اور چلیو تسی آزادی مانگ رہی ہو، تسی تے جمدیو سو تنوں زندہ دفن کر دیتا جاندہ سی۔ یہ تو میرے آقا مولا نے کہا اگر ماں کے روپ میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تسی کدے کہن تے
تم کس کے اشارے پر سڑکوں پر نکل کر اپنے گھر کے جو شوہر ہیں ان کے خلاف بکواس کرتی ہو؟ یہ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر بہن آ جائے نا تو پیسے کھل کے دیا کرو بہن نو، اللہ تھوڑے رزق کے اضافہ فرما چھڑے گا۔ فرمایا بیٹی آ رہی ہے، حضور بیٹی آ گئی تو حضور اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، کہا یا رسول اللہ آپ کس کے لیے کھڑے ہو رہی؟ فرمایا سیدہ زہرا آ رہی ہیں اس لیے کھڑا ہو رہا۔ تو زمان پارک کے اندر گندگی کی صفائی ہو، ہیومن رائٹس کمیشن کو یہ یاد آ جائے جناب ایک انسان مرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ہے۔ فیض آباد کے اندر جو 8 لاشیں ہم نے اٹھا کر لائے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق تھی۔ جو لیڈر کی خاطر چلا جائے اس کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن حرکت میں آ جاتا ہے، اور جو رسول پاک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ قربان کرے جب چودھری نثار علی خان نے اپنی حویلی سے مرزائیوں کو کھڑا کر کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کے سینوں پر گولیاں چلائیں اور اس سے ہمارے نوجوان شہید ہوئے، وہ انسان نہیں تھے؟ 2 سال پہلے روزے کی حالت میں جامع مسجد رحمت للعالمین کے باہر شہید ٹلی نے نال وہ جو فیاض الحسن چوہان آج کل ہر جگہ پہ بک بک کرتا پھرتا ہے، جڑا پہلے کہندا سی اسی ساڈے کول حکومت آئی تے اسی مدرسے بند کر دیاں گے، تسی بول گئے ادوں بھی فقیر نے کیا سی تیرا پیو بھی مدرسے نہیں بند کر سکتا۔ اور آج وہ جو 2 منہ بلکہ 100 منہ والا کتا کہتا ہے میں پنڈی بیٹھا سن تے ایف آئی آر لاہور دے اندر کٹ گئی، تو اس ہم بتانا چاہتے ہیں نا کہ اسی بھی غوثیہ مسجد دے اندر بیندے ساں تے ساڈیاں ایف آئی آراں تسی او جا کے کرول گھاٹی کٹتے سو، ادوں تانوں قانون یاد نہیں سی آندا، بھگتو۔ ابھی تو خالی پانی چلا ہے، خالی پانی چلا ہے تو تواڈے منہ چوں خون باہر آ گیا۔ یہ صرف رسول اللہ کے غلام ہیں جو ظلم برداشت کر لیتے ہیں۔ اور ایم اے او کالج کے باہر جو تم نے ظلم و ستم کیا، ہیومن رائٹ صاحب آپ بانجھ ہو چکی ہیں، تو انو وہ انسان نظر نہیں آئے؟ پھر کالا شاہ کاکو کے اندر تو جو تم نے ظلم و ستم کیا، رانا ٹاؤن کے اندر کیا، سادوکی کے اندر کیا، ابھی تو گولی لگی تھی تو 7 سال کہت آیا، یہاں تو حضور کی عزت پر حملے ہوئے۔ شکر کرو لبیک والے آج میدان میں کھڑے ہیں، شکر کیا کرو۔ صدا نہ تسی اتھے رہنے نہ سی رہنا ہے، لیکن جدوں تاریخ لکھی جائے گی کم از کم تہاڈا نام غدارنج تے نہیں نہ آئے گا، تہاڈا ذکر اگ لاؤن والے تے نہیں نہ آئے گا، تہاڈا ذکر پرچے کٹن والے تے نہیں نہ آئے گا، اور تسی بابے دی دعائے جلال تو تے بچ جاؤ گے نا۔ اور ابھی حویلیاں جلوس کے اندر جس میں اللہ نے مجھے بھی حاضری کا موقع دیا، رات کو لائٹیں بند کر کے جو تم نے نوجوانوں کو چاقو مارے، ان کے سینے چاک کیے، اور جو سیدھی گولیاں برسائیں، ہیومن رائٹس کمیشن کو وہ نظر نہیں آتا؟ وہ کس طرح نظر آئے گا؟ کیونکہ اس کو وہی نظر آتا ہے جڑا یہودی ہوئے گا یا یہودی دا بچہ ہوئے گا۔ مسلمانوں کو ضرورت ہی نہیں ہے اقوام متحدہ میں جا کر 75 سال سے کشمیر اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے، صرف آج اعلان جہاد ہو جائے کل کشمیر تواڈے کول آئے گا۔ اقبال نے خود کہا ہے ترا ناداں امید غم گسارے ہاز افرنگست، ترا ناداں امید غم گسارے ہاز افرنگست، دل شاہی نہ سوزد بہر آمرغے کے در چنگست۔ اقبال کہتا ہے جلیا جیڑے پرندے نو شکاری پھڑ لوے، شکاری جڑا ہے وہ شکار نو چھڑدا تے نہیں ہے نا۔ اقبال کہندا جلیا اقوام متحدہ بھی جڑی ہے نا اے شکاری ہے، شکار کر دی مسلماناں دا، تے فرمایا جدوں شکار آ جائے نا شکاری کول پھر او دا دل نرم نہیں ہوندا۔ ہیومن رائٹس کمیشن کو یہ نہیں نظر آیا کہ 20 سال سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیل میں ترس رہی ہے، ایک بندہ ٹر گیا جناب، ایک بندہ، تے پوری دنیا لا 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 مچی جناب، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔
زنان پارہ کے اندر کیا ہو گیا؟ تو پترو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ جو آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ معیشت کی تنگی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے حضور سے بے وفائی کی۔ حضور سے دنیا جب ٹوٹ گئی تو پھر کائنات کی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے واپس، اور اقبال خود کہتا ہے میرے ہاتھوں میں جب تک تھا میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ کہتے ہیں جب اسلام کا نظام آئے گا تو معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ میں نے کہا بتاتا ہوں تمہیں معیشت کیسے۔ سورہ مائدہ، ادھر ہی کھڑے آ جاؤ، چلو سورہ مائدہ 6 سپارہ نکال، آیت نمبر 66 ترجمہ کرو۔ ہاں بس ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آیت میں پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اتنے تو لفظ تو سمجھ آ رہے ہیں نا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ یہی آیت ہے، ترجمہ پڑھو۔ اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا اور انہیں رزق ملتا اوپر سے ان کے پاؤں کے نیچے سے، اگر کوئی بس رب فرماتا ہے، سنو میں تواڈے بچے ہی کھڑے کیتے نا، یہ تواڈے بچے تانوں پتہ چلے کہ قرآن وال بھی آنا ہے، حضور دے نظام وال بھی آنا ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہودی اور عیسائی اگر تورات اور انجیل کے احکام کی پیروی کرتے اور جو کچھ رب نے ان کی طرف نازل کیا اس کی پیروی کرتے تو پھر اسی رزق کتوں دینا سی؟ اللہ فرماتا ہے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اسی انہوں نے آسمان دے بوئے کھول کے بھی رزق دینا سی تو زمین دے خزانے کھول کے بھی رزق دینا سی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 66۔ سنو جی معاشی پالیسی بیان کر رہا ہوں۔ رب فرماندا ہے تورات اور انجیل نو اگر من لیندے اسی انہوں نے اتو بھی روزی دینی سی تو زمین دے خزانے بھی کھول چھڑنے سن، اور جھلیا جڑا تورات تے انجیل نو مننے او دے واسطے آسمان دے دروازے تے زمین دے خزانے کھل جانن۔ قرآن کی تو شان ہی نرالی ہے۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ حضور وال واپس ہو، وہ آج بھی مہربان ہے جی، آج بھی حضور فضل فرمائیں گے تو پاکستان کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، کوئی جماعت پاکستان کے مسائل کا حل نہیں رکھتی۔ اگر پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو اس جماعت کے پاس ہے جس کا یہ نعرہ ہے انہیں جانا پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، آیا 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 آیا۔ جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ان کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا، سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، آیا آیا۔